نہیں تو 14 سال گھر جا کے پڑھ لو بیٹا. وہ ایک پڑھ لو نا, کیسے پڑھ لو. کل پھر دفتر جانا نا, پھر میں ماما کو دیکھیں گا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, اللہ کی توفیق سے پچھلے ہفتے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی ابتدا کی تھی, جسے امام ترمذی نے حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں تاکہ آج کی بات گزشتہ بات سے متصل ہو جائے, مل جائے, اور بعد میں ایک سلاست اور روانی پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کا ترجمہ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرو, ان سے ڈرتے رہو, اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. وہ نیکی اس گناہ کو اس طرح مٹا ڈالے گی, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. غالباً ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں توبہ تک بات کی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے جو گناہ کے بعد نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالتی, محو کر دیتی اور اسے ختم کر دیتی ہے. اور اس بات کی بھی ہم نے کچھ وضاحت سنی تھی کہ یہ گناہوں کا مٹا ڈالنا یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں, بڑے بڑے گناہ ہیں, ان کے متعلق اور انہیں معاف کروانے کے لیے ہمیں توبہ کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لانا ہوگا, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے. توبہ کی شرائط کے متعلق آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے, امام نووی نے, جن کی صحیح مسلم کی شرح بہت مشہور و معروف ہے, وہ رقم طراز ہیں, لکھتے ہیں توبہ کا معنی رجوع اور واپسی ہے, لہذا توبہ سے مراد گناہوں سے رجوع کرنا ہے. اس کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط گناہ کو ترک کر دینا, دوسری اس پر ندامت کا, شرمندگی کا اظہار کرنا, اور تیسری آئندہ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کرنا, رب سے عہد و پیما کرنا. اور چوتھی ایک شرط
حقوق العباد کے متعلق ہے، بندوں کے حقوق کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق لوگوں کے حقوق سے اور لوگوں سے متعلق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے، جس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، جس کی زمین ہتھیائی ہے، جس کا مال لوٹا ہے، جسے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، اسے راضی کر لیا جائے، اسے اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو جب تک یہ چوتھی شرط حقوق العباد کے متعلق پہلی 3 شرطوں کے ساتھ ہم پوری نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ حقوق العباد کا معاملہ لٹکا رہے گا اور حقوق العباد کی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے کتاب حکیم کے اندر ہمیں اپنے سے توبہ و استغفار کرنے کی بہت تلقین و ترغیب دلائی ہے۔ سورہ الشورى، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ سورہ شورى ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ معنی کا ترجمہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے اور خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 8 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ اس بات کے ارد گرد گھومتا تھا کہ توبہ جب ہم کریں گے تو وہ کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، کیا ضروری باتیں ہیں جنہیں بجا لانے کے بعد ہماری توبہ و استغفار اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ حدیث پاک کا آخری حصہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جس میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کا، اچھے عمدہ اور بہتر طرز عمل کا اور بہتر اور برتر اخلاق کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بات تو اہل لغت سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کتاب حکیم میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں امر کے، حکم کے، آرڈر کے صیغے کے ساتھ بات کریں تو ایمان والوں پر، مسلمانوں پر اس کا ماننا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ان کے لیے کوئی کمی بیشی، اس کی گنجائش، اونچ نیچ، اگر مگر چونکہ چنانچہ ذرہ برابر اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث پاک میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کرام کو، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں تیسرے نمبر پر جو تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، وہ حسن اخلاق کے متعلق ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ بہتر اور اعلیٰ اخلاق مسلمان کا ایک بہترین وصف، صفت اور عادت ہے۔ اسی لیے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے جتنے برگزیدہ رسول
نبی پیغمبر اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ بہترین اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ صحیح حدیث پاک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو عروہ کی خالہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب تھا کہ اے بھانجے، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے سورہ قلم 29واں پارہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر فائز ہیں۔ یعنی اخلاق کی جتنی اعلیٰ، برتر، بہتر، افضل باتیں، اوصاف، صفات، عادات موجود ہیں، وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے موطا مالک کی ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اور دنیا میں اپنی نبوت اور رسالت کو لے کر آنے کا ایک جواز یہ بھی بتایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاق، مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق، اس کی تکمیل کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے اور لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور انہیں عام کرنے کے لیے، معاشرے میں عام کرنے کے لیے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں جسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کے متعلق فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے اعلیٰ، بہتر، کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں جسے امام ابو داود ہی نے روایت کیا ہے اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بے شک ایک مومن اپنے اچھے عمدہ اخلاق کی بدولت روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی عبادات میں ممکن ہے کوئی کمی بیشی ہو، اس کے اللہ کے ساتھ معاملات میں ممکن ہے کچھ اونچ نیچ ہو، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے ارکان خمسہ کو پورا نہ کرنے والا ہو۔ جو اسلام کے ارکان خمسہ کو پورا نہیں کرتا، اس کا اخلاق اسے شاید دنیا میں تو فائدہ پہنچائے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو مطلب اس کا یہ کہ ارکان خمسہ تو پورا کرتا ہے لیکن ممکن ہے اس میں کچھ ڈھیل ہو، کمزوری ہو، بدرجہ اتم پورا نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو اس کے حسن اخلاق، بہترین اخلاق کے ذریعے سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث پاک میں جسے امام ابو داود ہی نے روایت کیا ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق، بندے کے میزان میں یعنی ترازو میں جو قیامت کے دن ہر انسان کے لیے لگایا جائے گا اور جس میں اس کے اعمال
کا وزن کیا جائے گا، انہیں تولا جائے گا، اس ترازو میں حسن اخلاق سے بہتر، برتر، بڑھیا اور اعلیٰ چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ توحید و رسالت کے بعد، جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے بعد ان چیزوں کا درجہ آتا ہے، وگرنہ وہ مشہور حدیث پاک ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ترازو میں ڈالا جائے تو یہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے توحید و سنت کا اقرار ہی نہیں کیا، اس کے لیے ان اچھی اخلاقیات میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو توحید و سنت پر کاربند ہیں اور ارکان خمسہ کو پورا کرنے والے، ان کی یہ بات ہے کہ ان کے میزان میں، ان کے ترازو میں یہ حسن اخلاق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اسی طرح ایک 5ویں حدیث پاک میں، جسے امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم باحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ؟ قالوا بلى قال احاسنکم اخلاقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ قیامت کے دن میرے بھی سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، میرے بھی سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے بھی نزدیک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وہ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ہے۔ اسی طرح ایک 5ویں حدیث پاک جو حسن اخلاق پر دلالت کرتی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے جو حرص تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے جو امت کو ترغیب اور تلقین تھی، وہ کس طرح تھی کہ امام احمد نے اور امام ابن حبان نے دونوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے رب سے یہ التجا، فریاد اور دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر چہرے والا، آپ سے دیدہ ور رخ زیبا والا اور آپ سے دلکش چہرے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اللہ کے روبرو ذکر فرما کے اللہ سے یہ التجا فرماتے کہ جس طرح آپ نے میری تخلیق کو خوبصورت، خوشنما اور خوبرو بنایا، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی فرما دیجیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ بدصورت ہو، جس کی شکل نقش و نگار واجبی سے ہوں، وہ زمانے کا بد تہذیب بن جائے اور اپنی طرف سے چوٹی کی لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا پھرے کہ میں تو پہلے ہی بدصورت ہوں، میں نے اخلاق کو اچھا کر کے کیا کرنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ جو بدصورت سے بدصورت بھی ہے، وہ بھی اگر اپنے سراپے پر، اپنے نقش و نگار پر، اپنے پیکر پر نگاہ دوڑائے تو اسے بھی پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے اسے بھی احسن تقویم کی صورت بنایا ہے۔ ایک انسان کو مکمل بنا دینا اور اس کے نقش و نگار کو،
اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو، عضو کو اس کی ٹھیک جگہ رکھ دینا، یہ بھی رب العالمین کی، ان کے خالق ہونے کی ایک بہترین دلیل، اور بندہ ان کے بنائے جانے میں رب کی طرف سے بنائے جانے والا ایک بہترین پیکر اور مجسمہ ہے۔ تو بدصورت سے بدصورت انسان وہ بھی اگر اپنا موازنہ، مقارنہ، کمپیریزن دوسروں سے کرے تو اسے زمانے میں اپنے سے کہیں زیادہ بدصورت ملیں گے، تو وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کرے اور شیطان کے دھوکے میں اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ بسا اوقات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک چہرہ انتہائی خوبصورت ہے جسے لوگ پری چہرہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ چہرے والا اپنی زبان گفتگو کے لیے کھولتا ہے تو اتنی بد تہذیبی کے ساتھ، اتنے برے الفاظ کے ساتھ، برے انداز کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، الفاظ کو اپنے منہ سے اگلتا ہے کہ اس کی دلکشی کا، اس کے خوبرو ہونے کا سارا تصور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ انسان کی صورت بھلے لوگوں سے کم درجے کی ہو، لیکن گفتگو اعلیٰ ہو تو بہت سے لوگوں کے دل میں وہ گھر جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے دل وہ موہ لیتا ہے۔ لیکن اگر صورت اچھی ہو اور بات کرنے میں بد تہذیبی، اخلاق برا ہو، تو لوگ ایک حد تک اس کی خوبروئی کو، خوبصورتی کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جس کا وہ مستحق ہے۔ تو چھٹی حدیث پاک کے ضمن میں ہم نے یہ بات سن رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے رب سے یہ التجا اور فریاد تھی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت کو خوبرو بنایا، مجھے خوبصورتی سے مشرف فرمایا، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی بنا دیجئے۔ اور ہمارا یہ ایمان اعتقاد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے اخلاق اعلیٰ، کس کے اوصاف بہتر، اور کس کی صفات اور عادات عمدہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اپنے رب سے یہ التجا کیا کرتے تو مجھے آپ کو اس کے کرنے کی کتنی ضرورت اور حاجت ہمدم رہے گی۔ 7ویں حدیث پاک اس بارے میں جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور جسے امام مسلم نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق۔ اور یہ حدیث پاک ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ نیکی جو ہے وہ عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ نیکی جو ہے وہ عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نیکی بھی کرنی ہے، چاہے وہ ہم اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ کریں، اس میں بھی ہم نے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات و اوصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہم نے اس طرح نہیں پڑھنی کہ گویا سر سے پتھروں کا بوجھ اتار کر پھینک رہے ہیں، بلکہ انتہائی سلیقے کے ساتھ، انتہائی تہذیب کے ساتھ، انتہائی آہستگی، شیفتگی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح دعا مانگنی ہے، انتہائی دھیمے پن سے، لجاجت سے رب کے روبرو گریہزاری کر کے صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو انتہائی تواضع انکساری سے کہ دینے والے کو، جسے ہم دے رہے ہیں، اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ دینے والا مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے، لینے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ دینے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں، لیکن اتنی عاجزی، تواضع انکساری سے دیں کہ ہرگز اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے،
اور اس کے دل پر چوٹ نہ لگے۔ تو ہر نیکی وہ عمدہ اخلاق کی شاہراہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ اگر ہم نیکی کو بغیر اخلاق کے سر انجام دینے لگیں، بجا لانے لگیں، تو ہماری بہت سی نیکیاں نامکمل، ادھوری اور فاسد یا غلط تصور ہوگی، کہ بہت سی نیکیوں کی بنیاد وہ عمدہ اخلاق پر یا اچھی اخلاقیات پر استوار ہوتی ہے۔ 8ویں حدیث پاک جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھروں کے باہر تو اخلاق کے اور عمدہ اوصاف صفات کے پیکر اور مجسمے بنے ہوتے ہیں، اپنی جاب کی جگہ پہ، اپنے بزنس کاروبار کی جگہ پہ، اپنی ڈیلنگ کی جگہ پر، لیکن جب گھر آتے ہیں تو ان کی ساری اخلاقیات جو ہیں وہ دروازے کی سے باہر دہلیز کے پرے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ گھر میں وہ فرعون بن کے، شداد بن کے، نمرود بن کے، ظالم و قاہر و جابر بن کے داخل ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گھر والوں پر ہم نے اپنے جبروت کا، اپنے قہر و جبر کا سکہ نہ جمایا اور اپنا اصل چہرہ نہ دکھایا تو گھر اور اس کے معاملات تہو بالا ہو جائیں گے۔ آئیے اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں حدیث پاک سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، اور بہترین ہونے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا عمدہ ہونا، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ تو فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اخلاق کے حوالے سے، معاملے کے حوالے سے، ان کے دکھ سکھ کے حوالے سے، ان کی غمی خوشی کے حوالے سے، ان کے احساسات، جذبات، تصورات، خیالات کے حوالے سے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو جب تک گھروں کے اندر اخلاقیات کے یہ اعلیٰ نمونے پیش نہ کیے جائیں، جب تک گھروں کے اندر سے اخلاقیات کی شروعات نہ کی جائیں، جب تک گھروں کے اندر سے اس پودے کو پروان نہ چڑھایا جائے، جب تک گھروں کے اندر سے ان درختوں کی آبیاری نہ کی جائے، اس وقت تک یہ باہر کے اخلاق، باہر کے اچھے اوصاف کما حقہ حیثیت نہیں رکھتے۔ گھر سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات جہاں جہاں انسان باہر جاتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ مبارک حدیث پاک، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے کہ مختصر سی الفاظ میں سمندروں کو کوزے میں بند فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن ان میں دنیا و آخرت کی خیروں کو اکٹھا کر دیا۔ حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی بیان کیا، اور معاشرے میں امن و امان کی، اطمینان و سکون کی، راحت و چین کی کنجی بھی اللہ کے فضل و کرم سے امت کو عطا فرما دی۔ ہمارے معاشرے میں جو بد امنی ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو ادھم مچا ہوا ہے، اس کے پس پردہ جو بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ کہ بہترین اخلاق نایاب اور ناپید ہو چکے ہیں۔ اچھے اخلاق سے بات کرنا کمزوری کی علامت سمجھا جاتا اور گردانا جاتا ہے۔ کسی سے بڑھ کر سلام لینا، کسی کا حال چال پوچھنا اپنے آپ کو نیچ کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ دل ایک دوسرے کے خلاف قدورتوں سے لبریز ہیں،
بغض، عداوت، دشمنیاں وہ اپنے عروج پر ہیں، لوگ ایک دوسروں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، کوئی معقول وجہ ہوتی بھی نہیں، لیکن ایسی ہی اندیکھی دشمنیاں اور ایسی ہی نامعلوم سی وجوہات پر لوگ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے، دور دور رہتے، ایک دوسرے پر سب و شتم کی بھوچاڑ کرتے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے اور لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حدیث پاک کو پلے سے باندھ لیں، گھروں کے اندر بڑے سے لے کر چھوٹے تک، گھروں کے باہر اوپر سے لے کر نیچے تک، مرد و خواتین، حکمران، محکوم، امیر، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، کالے گورے، عربی اجمی، سب اس حدیث پاک کو پلے سے مان لیں تو ہماری بہت سی معاشرتی سماجی بیماریاں اپنی موت آپ مر جائیں، لیکن ہمارا المیہ، ہمارا دکھ، ہمارا غم اور ہمارا کرب یہ ہے کہ ہمارے دعوے تو بہت بلند و بالا، ہماری باتیں تو بہت طول طویل، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ قانون فطرت ہے، اصول فطرت ہے، اصول قدرت ہے کہ جب تک ہم کردار کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے، گفتار میں غازی ہونا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، کما حقہ ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پوٹی گفتگو کو شرف قبولیت سے نوازیں، بات کے کہنے سننے میں جو غلطی ہے اسے معاف فرمائیں، اور ٹھیک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.